السلام علیکم، میرا نام ارشد لاؤشری اور میں چائنا میں موجود ہوں. تو آج صبح یہاں سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا کہ ہمیں چائنا ہی جانا چاہیے یا یورپ میں جانا چاہیے، یا آیا کہ یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، کیا کرنا ہے، اس کا کیسے کرنا ہے. تو خیر اس میں کافی کوئریز میرے پاس آئی تھی تو آپ کو تھوڑا سم اپ کر کے اپنا اوپینین شیئر کرتا ہوں. باقی جو سا یا ڈیفینیٹلی اٹس ایز پر یور چوائس. ہو سکتا ہے میں کسی چیز سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی پروبیبل امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور چیز سے اختلاف، اپنے انسان کی اپنی اوپینین ہے. تو میں چائنا سے باقی کنٹریز کو کیوں پریفر کرتا ہوں ایز پر مائی تھاٹس کہ چائنا کو اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پلان ہے کہ لانگر رن میں یو وانٹ ٹو ڈو اے بزنس، تو یا دین یو کین چوز چائنا فار یور نیکسٹ کنٹری. دا سیکنڈ از، اگر فار ایگزامپل آپ کا یہ پلان ہے کہ میں لینگویج سیکھنی ہے تو دین بھی چائنا ہے. تیسرا جو سا ہے، میرے پاس خرچہ کم ہے، میرے پیسے کم ہیں، 1 روپیہ نہیں میں لگانا چاہ رہا، لیکن ٹکٹ کا تو لگانا ہی پڑنا ہے نا آپ کو، تو پھر بھی چائنا بیسٹ ہے. دور نہیں ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے کچھ 100 معاملات ہو سکتے ہیں تو آپ راتوں رات پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ریزنز ہیں. اس کے علاوہ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو چائنا میں جو ایجوکیشن ہے پاکستان سے 1000 گنا بہتر ہے. ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹاپ 100 میں آتے ہیں، ٹاپ 200 میں ان کے ریسرچ ٹاپ انسٹیٹیوٹ یہ جو چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ہیں یہ ٹاپ 100 میں آتے ہیں. اس طرح اور ان کی ایجوکیشن جو اسٹریم لائن یہاں پر آ کر آپ کافی لرن کرتے ہیں. یہ دیکھیں، اور نہیں کچھ لرن کریں گے تو اتنی خوبصورتی کو آپ مس کریں گے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کو آپ مس کریں گے. اور یہاں پہ ہر چیز آپ کو سکھائے گی کہ جینا کیوں لازمی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ادر کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس کوریا ہے، جس میں جاپان ہے. میں جاپان کو کیوں ریکمینڈ کرتا ہوں؟ بیکاز جاپان آپ کو پی آر دیتا ہے، چائنا پی آر نہیں دیتا. چائنا آپ کو ریزیڈنسی پرمٹ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے پی ایچ ڈی ہو، 3 سے 5 سال آپ رہیں چائنا میں کنزیکٹیو، تو دین آپ ریزیڈنسی پرمٹ کے لیے کرتے ہیں اور وہ 10 ایئرس کا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے رینیو کروانا ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ لمٹ ہے. لیکن جاپان جو ہے وہ آپ کو اوپن کرتا ہے، آپ ریزیڈنسی پرمٹ کے لیے اپلائی کے پی آر کے لیے آپ وہاں پہ کرتے ہیں. اس طرح جرمنی بھی آپ کو پی آر دیتا ہے. اس طرح فرانس میں بھی آپ کو آپشن نکل آتا ہے. اور اس طرح ڈفرینٹ یہ کنٹریز میں یا دیر آر دا آپشن وچ یو کین یوز فار یور اون سیلف. تو دیٹس واٹ آئی وانٹ. اور دوسرا جو سے ہے کہ باقی جو گورے جو یورپین کلچر ہے وہاں پہ اسٹیپل بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کا آسٹریلیا یا یو ایس اے میں ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر سبحان اللہ ہے نا، وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے آپشن ملیں گے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ اپنی جنریشن کے لیے بھی فیوچر مستقبل بنا سکیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی سے جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کریں فار دا بیسٹ. اچھا، یہ یورپین کنٹریز ہیں، یہ ایک میں تھوڑا سا نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کی فائنل ڈگری پی ایچ ڈی کسی یورپین کنٹری سے ہے، آپ چائنا میں آئیں، چائنا آپ کو 101% ویلکم کرتا ہے. میرا ایک دوست ہے پاکستانی ہے، وہ کسی ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم صرف اس کو ہائر کر رہے ہیں جس کی پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے یورپین سے ہے. دوسرا جو ہے ہم اس کو ہائر کر رہے ہیں جو یورپین کنٹری سے بلانگ کرتا ہے، اس کا پاسپورٹ وہاں کا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا، اور ان کی جو سیلریز ہیں بلیو می جو نارمل چائنیز ہیں ان سے ڈبل سے ٹرپل دیتے ہیں. اور پوسٹ ڈاک کے لیے بھی یہ لازمی ہے، لازمی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پی آر ہے کسی یورپین کنٹری کی، تو یہاں پہ چائنا میں آ کر آپ ایز این انگلش ٹیچر ورک کریں، آپ کوئی بھی جاب کریں، آپ کو ملٹیپلائی بائی 10 آپ کو پے کریں گے. یہاں پہ نارمل ایک دوست ہے، اس کو سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے ایک کنٹری یورپین کی، اب یہاں پر آ کر ٹیچ کر رہا ہے، اور اس کو کہہ لیں کہ تقریباً یہ دے رہے ہیں 28,000 پلس 38,000 RMB پر منتھ پے کر رہے ہیں. 38,000 کو ملٹیپلائی کر لیں یار، 40 بھی اگر ہو تو تقریباً یہ میرے خیال سے کچھ 16 لاکھ سے بھی اوپر کی گیم بنتی ہے. تو خیر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یار یہ بہت اچھا پے کرتے ہیں چائنیز.
بہت اچھا پے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ماسٹر سے آگے پی ایچ ڈی ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک سٹیپ لیں، بس آپ نے اپنی جرنی کو سٹارٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے راستے کھولتا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مطلب ہم جہاں پہ نا ہم ایک دروازے تک یا ایک دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں وسعت ہی وہاں تک دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بھی پھل رکھا ہوتا ہے. اور میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب یہاں پہ آیا تو مسلمان مجھے ملے، اور مسلمان کہتا کہ ارشد مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن پڑھو، آئی وانٹ ٹو لسن. اور میں اس دن قرآن پڑھا ان کے سامنے، اور آئی فیل بلیسڈ، میں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے یہاں پہ لایا ہو. تو مطلب دیکھو، میں تو کبھی زندگی میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ارشد رسول پاکستان سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرنے والا بندہ وہ یہاں پر آ کر کسی مسلمان کو قرآن پڑھ کے دے گا، یا کسی کی ہیلپ کرے گا، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو سارے سباب بنائے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سباب اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے اوپن کرتا ہے تو یہ اتنی گاڑیاں اتنے بسیں آ رہے ہیں، تو اس میں سے آپ کا بھی راستہ بن سکتا ہے. بس یہ کہ آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اینڈ اگین آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹیڈ. مایوسی گناہ ہے، اور سامنے جو مایوسی گناہ ہے، اور سامنے جو سا میرا دوست شوانگ ہے، تو ابھی جو سا یہاں پہ ہم جا رہے ہیں. تو خیر، آج کا جو ولاگ ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ لازمی انٹرسٹ سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کون سی کنٹریز کے لیے آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں فار اسٹڈی پرپز.